بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ ایک سوال ہمارے سامنے بہت اہم ہے، اور سوال یہ ہے کہ اب امت کی رہنمائی کا کام کون سر انجام دے گا؟ امت کی لیڈرشپ کا، سیاسی قیادت کا کام کون سر انجام دے گا، اور امت کو نظریاتی رہنمائی کون فراہم کرے گا؟ دنیا میں اس وقت مسلمان جو ہیں وہ 1.5 ارب کے کم و بیش مسلمان رہتے ہیں۔ اب ان کو کوئی اجتماعی پلیٹ فارم یا اجتماعی سوچ میسر نہیں ہے۔ مسلمان ٹوٹے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کے حکمران جو ہیں وہ گلوبل اسٹیبلشمنٹ کے سامنے گھٹنے ٹیکتے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ مڈل ایسٹ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب لوگ اسرائیل کو قبول کرتے جا رہے ہیں، اور یہ امت کی اجتماعی سوچ کی موت اور امت کی اجتماعی سوچ کے ناکام ہونے کا نتیجہ ہے، ناکام ہونے کی نشانی ہے کہ مسلمان اس حد تک نیچے گرتے جا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے، مسلمانوں کے اندر رینیسنس کی، نشأت ثانیہ کی، مسلمانوں کے اندر دوبارہ کھڑے ہونے کی، مسلمانوں کے اندر گلوبل جو سٹیج پہ کردار ادا کرنے کی سوچ اور کوشش بڑے حد تک جاری رہی ہے۔ جب خلافت کا خاتمہ ہوا تو اس کے بعد اخوان المسلمون جیسی جماعتیں کھڑی ہوئیں، پاکستان میں جیسے جماعت اسلامی ہندوستان، پاکستان، افغانستان وغیرہ کے اندر جماعت اسلامی جیسی جماعتیں کھڑی ہوئیں، اور جب سوویت یونین افغانستان میں آیا تو ان تمام نظریاتی اسلامی لوگوں کو عملی کائنیٹک کام کرنے کا موقع ملا، جسے بھاگ کر افغانستان میں آئے، اور اس کے نتیجے میں آؤٹ کم میں جب سوویت یونین ہار گیا تو مسلمانوں کی نیشنلسٹ تحریکیں ختم ہو گئیں اور نظریاتی اور اسلامی تحریکیں کھڑی ہو گئیں۔ جیسے PLO جو تھی، پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن کی جگہ حماس جو ہے وہ مین سٹریم پر آ گئی اور عملاً کردار منتقل ہو گیا۔ فلپینز کے اندر مورو نیشنل لبریشن فرنٹ سے حقیقی حالات کا رخ اور دھارا جو تھا وہ مورو اسلامک لبریشن فرنٹ کی طرف چلا گیا۔ پاکستان جیسے ممالک کے اندر بھی بہت بڑے پیمانے پر اسلامی نظریاتی کام کا سلسلہ شروع ہوا۔ کشمیر کے اندر بھی جہاں JKLF جموں کشمیر لبریشن فرنٹ ایک مضبوط جماعت تھی، اس کے بجائے جماعت اسلامی اور حزب المجاہدین وغیرہ جیسی جماعتوں نے قیادت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، کام کی قیادت کو۔ اسی طرح دیگر عرب ممالک کے اندر بھی یہی سلسلہ چلنے لگ پڑا۔ چیچنیا میں ایک اسلامی تحریک شروع ہوئی، بوسنیا میں ایک اسلامی تحریک شروع ہوئی، اور پوری دنیا کے ممالک کے اندر مسلمان اپنی شناخت کی طرف واپس آئے، اور مسلمانوں نے اس تحرک کی بنیاد، مومنٹ کی بنیاد، کائنیٹک کاموں کی بنیاد یہ رکھی کہ ہم نظریاتی اسلام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، واپس لے کر آنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں 2 افراد جو نظریاتی انہوں نے کام کیا تھا بہت زیادہ، اس سے لوگوں نے اپنے آپ کو جوڑا۔ ایک تو حسن البنا، ان کے ساتھی سید قطب نے، اور پاکستان کے اندر مولانا مودودی صاحب نے جو کام کیا۔ تمام تر دھارے کسی نہ کسی شکل میں ان سے اٹیچڈ ہیں، ان سے ملے ہوئے ہیں۔ امت کی سیاسی فکر کو جلا بخشنے کا کام ان لوگوں نے کیا، ان کے اس نظریے اور تحریک کو کھڑا کرنے کے لیے کوشش کی۔ اور 9/11 کے بعد یہی جو جنگ تھی اپنے انتہا پر پہنچ گئی۔ 9/11 کے بعد سن 2003 میں جب عراق میں حملہ ہوا، اور اس کے بعد تو یہ جنگ اپنی 6-7 تک انتہا تک پہنچ گئی، اور جو کام تھے مسلمان نوجوانوں نے مسلمان ممالک سے نکل کر عراق کے اندر اور افغانستان کے اندر دنیا کی سب سے بڑی کولیشن کو جواب دینے کے لیے، ٹکر دینے کے لیے مسلمان نوجوان نکلے۔ انہوں نے وہاں سٹرگل کی، جدوجہد کی، تاکہ مسلمان امت مسلمہ جو آزاد ہوں۔ نتیجے میں گلوبل کمیونٹی کو یہ بات سمجھ آئی کہ جہاد ایک ایسا عمل ہے، یہ عملی کام کرنے کے لیے جو مسلمان نکلے ہیں ایسا عمل ہے، اس کا کوئی توڑ ہمیں نظر نہیں آ رہا سوائے اس کے کہ ہم کوئی جہاد نام کی چیز ہی کھڑی کریں۔ تو جواب میں پھر جیسے کہ ہیلری کلنٹن نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ دولت اسلامیہ یعنی داعش کو کھڑا کیا گیا تاکہ یہ مسلمان ملکوں کے اندر بھی یہی فساد پھیل جائے، اور مسلمان ریاستیں مسلمانوں کے غیر ریاستی نان اسٹیٹ ایکٹر کے ساتھ لڑ جائیں، اور یہ ایک لڑائی مسلمانوں کے اندر بھی ایک تفریق کا باعث بنے اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کا باعث بنے۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ ایسی سچویشن بنی، صورتحال کا رخ کچھ ایسا نکلا کہ مسلمان عراق کے اندر تو کوئی فوائد و ثمرات نہیں سمیٹ سکے، مگر افغانستان کے اندر مسلمانوں نے پاکستان جیسے ممالک کی پشتے بانی کے ساتھ مسلمانوں نے ایک اجتماعی فائدے کو حاصل کیا، اور اسٹریٹجک طور پر دنیا میں پلینگ فیلڈ کو بہت حد تک لیول کر دیا۔ چائنا جہاں اپنی گلوری کے دن دیکھنے کے لیے چائنا کو 50 سال اور انتظار کرنا پڑتا، وہیں چائنا کو اس 50 سال کے بجائے یہ 20 سال کے اندر چائنا کو اپنی گلوری کے
دن دیکھنے نصیب ہوئے کہ چائنا دنیا کی سب سے بڑی معیشت اور ویلتھ کے اعتبار سے سب سے بڑی پاورفل، مالی طور پہ سب سے مضبوط کنٹری ملک بن کر ابھرا۔ روس کی کمر بھی عراق میں ہونے والی جنگ کے نتیجے میں سیدھی ہو گئی، کیونکہ ان کو تیل اور گیس کے ذخائر کی قیمتیں اتنی بڑھ گئیں کہ ان کو بہت سارے پیسے میسر ہوئے۔ ان کی جو اسٹیٹ اونڈ گیس اور آئل کی ایجنسی گیس پروم، اس نے بہت زیادہ پیسے اکٹھے کی۔ اس کے نتیجے میں دنیا میں جو بیلنس ہے، اسٹریٹجک بیلنس، وہ ایک طرف سے مکمل شفٹ اور ٹلٹ ہوا تھا، وہ دوبارہ بیلنس میں آ گیا۔ اب دنیا دوبارہ ایک طرف ٹلٹ نہیں کر رہی تھی، یونی پولر دنیا نہیں رہی تھی، اور مزے کی بات ہے کہ دنیا بائی پولر بھی نہیں رہی بلکہ دنیا ملٹی پولر بن گئی ہے۔ اس میں بہت سارے لوگ اپنے کردار کو ادا کر رہے ہیں۔ چین کا اپنا پول ہے، روس نے کچھ لوگوں کو خود اپنے ساتھ جوڑ رکھا ہے، ترکی کے ساتھ بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں، کچھ لوگ جیسے آذربائیجان ترکی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور بھی چھوٹے ممالک بعض ترکی کے ساتھ جڑنا چاہیں گے، جڑیں گے۔ سعودی عرب کا ایک اپنا سٹینڈ ہے جس میں GCC ممالک اس کے ساتھ ہیں، ترکی کے ساتھ قطر بھی ہے۔ انڈیا ایک اپنی کروٹ لے رہا ہے دوبارہ طاقتور ہونے کے لیے، پھر کمر سیدھی کر رہا ہے۔ اسی طرح فرانس کی اپنی طاقت ہے، فرانس اپنی طاقت کو پکڑ رہا ہے۔ گریٹ برٹن نے، یونائٹڈ کنگڈم نے یعنی برطانیہ نے بریگزٹ کر کے جنرلی یہ پورے جو نظام معیشت سے خود کو الگ کر لیا ہے اور اپنا الگ سے اپنی حیثیت کو، انفرادی حیثیت کو مضبوط کر رہا ہے۔ نیٹو اور امریکہ کے اندر، یورپ اور امریکہ کے اندر بڑی دراڑ آئی ہے ٹرمپ کی، خصوصاً ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اندر، تو یورپ اپنا پول کریٹ کرنے کی کوشش، اپنے دفاع کے لیے خود پریشان ہے۔ امریکہ اتنی زیادہ اس کے اندر شاید دلچسپی نہ لے اگر ریپبلکنز دوبارہ آ گئے، تو بات سمجھ یہ آ رہی کہ دنیا میں بہت زیادہ کھیلنے کی جگہ بن رہی ہے۔ اس کام میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مسلمانوں کے لیے اسٹریٹجکلی کیا کام کرنا پڑتا ہے، کون ان کو رہنمائی فراہم کرے گا؟ دیکھیے، اس سے پہلے تک امت کے اندر جو بھی امت کا نام لینے والے لوگ تھے وہ سب نان اسٹیٹ ایکٹرز تھے۔ جس نے بھی سنجیدہ کام کیا ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز کی سطح پر کیا ہے، قربانیاں یقیناً پیش کی ہیں، خون دیا ہے، لوگ قتل ہوئے ہیں، بہت سے لوگوں نے جانیں دی ہیں، مگر وہ بیسکلی نان اسٹیٹ ایکٹرز تھے۔ اسٹیٹ ایکٹرز نے جب کوشش کی، جیسے بھٹو صاحب نے، شاہ فیصل نے، لیبیا کے کرنل قذافی نے، اور ان لوگوں نے جب ایک بنانے کی کوشش کی، مسلمانوں کو اجتماعی فکر بنانے کی کوشش کی، تو ان کو اس کی سزا بھگتنی پڑی۔ اس کے بعد ابھی ریسنٹ پاسٹ کے اندر یہ 4 ممالک نے، ترکی، ایران، پاکستان اور ملیشیا نے مل کر دوبارہ ایسی کوشش شروع کی جس میں ملیشیا میں حکومت کو ختم ہو گئی، مہاتیر محمد صاحب کی، پاکستان میں عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی، اور اسی طرح ایران اور ترکی کو بھی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ مگر اب کیا دور آ گیا؟ اب دور یہ ہے کہ مسلمان حکمران، یہ ذمہ داری نان اسٹیٹ ایکٹرز کے سر سے اتر گئی ہے۔ پاکستان کے اندر بھی اداروں کی، چاہے ڈائریکٹ انڈائریکٹ سپورٹ کے ساتھ، مدد کے ساتھ، بڑے پیمانے پر پاکستان کے اسٹریٹجک جو مفادات تھے ویسٹ اور ایسٹ میں، ان کو نان اسٹیٹ ایکٹرز نے اپنے خون سے سینچا، اپنے خون سے سینچ کے ان کو رہنمائی اور مسلمانوں کے نوجوانوں کو کھڑا کیا، ان کو لے کر پاکستان کے اسٹریٹجک مفادات کے لیے جانیں قربان کی، کام کیا۔ مگر اب ایک بڑی تبدیلی پیدا ہو گئی ہے۔ اب تبدیلی یہ ہے کہ اب مسلمانوں کو اپنے اسٹیٹ ایکٹرز کو ہی یہ کام سر انجام دینا پڑے گا۔ اسٹیٹ ایکٹر کو تھوڑی سی سنجیدگی کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ دنیا تبدیل ہو چکی ہے۔ یقیناً نان اسٹیٹ ایکٹرز کی وجہ سے پاکستان پر پابندیاں، FATF وغیرہ کا مسئلہ بھی تو کچھ حل ہو رہا ہے، یہ شاید حل ہو جائے، مگر اس کے نتیجے میں جو قربانی پاکستان دے رہا ہے اپنے اسٹریٹجک مفادات کی، اپنے ایسٹ اور ویسٹ کے اندر، یہ بہت خطرناک قربانی ہے۔ ہندوستان کی طاقت اور قوت اتنی بڑھتی جا رہی ہے، اکانومی اس کی اتنی مضبوط ہو گئی ہے، کشمیر کے اندر اس کی فوٹنگ اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ لوگ مایوسی کا شکار ہیں۔ اب کسی تنظیم سے یہ توقع کرنا کہ وہ دوبارہ سے جائیں گے اور کشمیر میں تحریک کو کھڑا کریں گے، اس سے بڑھ کر اسٹیٹ سطح پر پاکستان کو اس کام کی ذمہ داری کو لے کر اس کام کو آگے بڑھنا پڑے گا۔ اور اسٹیٹ کی سطح سے مراد یہ ہے کہ کشمیر کی، جموں کشمیر جو آزاد کشمیر ہے، اس کی اپنی فوج، اس کی اپنی لبریشن آرگنائزیشن، جیسے PLA ہے، پیپلز لبریشن آرگنائزیشن افغانستان، چائنا میں، اس طرح پاکستان کے اندر کشمیر میں کشمیر لبریشن آرگنائزیشن، جو سرکاری سطح میں، سرکاری امبریلا کے تحت ہو، جس میں کشمیری لوگ جو ہیں، جو کشمیری نیشنلٹی کے حامل ہیں، ان لوگوں کو ایک جدوجہد ہو جس میں کشمیریوں کو رستہ ملے۔ یہ توقع کرتے رہنا کہ لو انٹینسٹی کانفلکٹس کے ذریعے ہی
ہم سارے کام کریں گے، مگر لو انٹینسٹی کانفلکٹس میں اب امت کے نوجوانوں کو جن کو ڈس اواؤڈ کر دیا گیا بڑے عرصے تک، ان سے توقع بار بار کرنا کہ وہ جائیں گے اور پھر قربانی دیں گے، یہ بہت ہی زیادتی کی بات ہوگی۔ جن لوگوں نے اس کام سے بہت کچھ کمایا، بہت کچھ حاصل کیا، بڑے پیسے بنائے، بہت زیادہ جائیدادیں بنائیں، بہت زیادہ میڈلز اور تمغے لیے، اب ان کا کام بھی ہے کہ آگے آ کر کوئی کارروائی سر انجام دے تاکہ اس نمائندگی کا حق ادا ہو۔ ابھی نان اسٹیٹ فیکٹرز کے سارے کام نہیں ہیں، اب دنیا کی گلوبل اسٹریٹجک اورینٹیشن کو دیکھتے ہوئے اسٹیٹ فیکٹرز ایکٹرز کو بھی کام کرنا چاہیے کہ آگے آ کر اور مسلمانوں کی نمائندگی کا حق ادا کریں۔ اگر سب اسرائیل کو مان رہے ہیں، پاکستان کو نہیں ماننا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں ہماری معیشت کمزور ہے، ہماری معیشت کب مضبوط ہوئی ہے؟ ہماری معیشتیں تو مضبوط ہی تب ہوتی ہے جب ہم میدانوں کو، علاقوں کو، ملکوں کو فتح کرتے ہیں۔ دوسری صورت میں تو ہم نے اس بھوک کے اندر، مشکل اور افلاس کے اندر، اسلام کی تاریخ کے اندر ایسی ہی مسلمانوں نے ٹائم گزارا ہے، یہاں تک کہ مسلمان اپنے ہاتھوں میں انہوں نے دنیا کی زمامیں کار لیا ہے، اپنے ہاتھوں میں دنیا کی حکومت کو تھاما ہے اور انصاف اور عدل کے ساتھ اس کو چلایا ہے۔ وہ یہ توقع کر رہا ہے کہ مسلمان یا پاکستانی تب دنیا کے منصب شہود پر غالب آئیں گے جب ہمارے پاس بہت زیادہ پیسے ہوں گے، تو وہ وقت نہیں آنا۔ ہم پیسوں کی کھلاڑی نہیں ہیں، معیشتیں ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام معیشتوں کو چلانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے اسٹریٹجک مفادات کو آگے رکھیں، معیشتیں پیچھے پیچھے چلتی آئیں گی ہمارے، اور جس امت کے پاس، جس کے پاس اتنے سارے لوگ ہوں، افراد ہوں قربانی دینے والے، ان کو رہنمائی فراہم کرنے والا کوئی نہ ہو، بدقسمتی ہے ان کی جو رہنمائی تلاش کر رہے ہیں اور ان کی جو رہنمائی فراہم نہیں کر رہے ہیں، ان سب کی بدقسمتی ہے۔ تو میرے دوستو، پاکستان کے اندر، امت کے اندر یہ جو کام شروع کیا تھا مودودی صاحب نے، سید قطب نے شروع کیا تھا، یہ کام کا ایک حد تک گلوبل کمیونٹی کی طرف سے بھی اور پاکستان کے ریاستی اداروں کی طرف سے بھی اس کام کو بند کرنے کا ہی ارادہ ہے، مگر اس کو دوسری طرف کھولنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ امت کو خود رہنمائی فراہم کریں، آپ امت کو آگے لے کر چلیں اور اس امت کو رہنمائی فراہم کریں۔ اس امت میں بہت سارے لوگ ہیں جو قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اور پاکستان کی اسٹریٹجک مفادات کو اور امت کے اسٹریٹجک مفادات کو آگے لے کے چلنے کی تیار ہے، جس سے آپ کی معیشت مضبوط ہوگی۔ ادروائز آپ کی معیشت مضبوط ہونے کا ہمیں تو کوئی رستہ ایسا نظر نہیں آتا کسی طرح مضبوط ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے رہنمائی کرنے والوں کو بھی رہنمائی فراہم کرے اور اس امت کو رہنمائی فراہم کرنے کے قابل بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔